So, today's lecture is about Islamic revivalism. What is Islamic revivalism? Islamic revivalism basically hai kya? This word Islamic revivalism is comprised of two words. The first one is Islamic and the second one is revivalism. By Islamic we mean Islam, things related to Islam. Islam se related jo bhi cheezein hain, we call it Islamic. And revivalism, by revivalism we mean the rebirth, دوبارہ سے اس کا جنم ہونا, دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنا. So today we will be talking about Islamic revivalism. Before going into the next slide, I will tell you that what were the conditions during in India during that time period کہ جس وقت 1857 میں شکست ہوئی ہندوستان کے لوگوں کو, مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو. تو اس وقت ہندوستان میں بیسیکلی کنڈیشن تھی کیا؟ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ پاورٹی بہت زیادہ ہو گئی تھی, غربت تھی, لوگ غریب تھے. وہاں پر لوگوں کے پاس جو ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن تھی وہ نہیں تھی. اس کے بعد جو تھا وہ برٹش نے جو پالیسیز شروع کی تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ساری ڈسکس کی. ہاؤ ڈیڈ اٹ افیکٹ دی انڈین ایمپائر. تو اس وقت ہندوستان میں اس وقت یہ سوچ چل رہی تھی مسلمانوں کے اندر کہ یہ جو ہماری پستی ہے, یہ جس کی وجہ سے ہم گر گئے ہیں یا جو ہماری حالت اتنی خراب ہو گئی ہے, the only reason for that is the کہ ہم اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے. So let's take back اسلام. ہم واپس اسلام کی طرف ہمیں جانا چاہیے. we should اسلام کو دوبارہ سے اسٹڈی کرنا چاہیے, اسلام کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونا چاہیے. سو ایک پوری موومنٹس چلی ہندوستان کے اندر جس میں اسلام کے اوپر دوبارہ سے ڈبیٹ ہوئی, اسلام کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی. ان میں سے کچھ جو موومنٹس تھیں ان میں سے ایک سر سید احمد خان والی موومنٹ تھی, وہ جو آگے ہم پڑھیں گے. دوسری جو تھی وہ دیوبند کی تھی, جو دارالعلوم دیوبند. many of you will be aware of this name that it was an institution. Some of them were the فرازی movement تھی. سندھ مدرسۃ الاسلام بھی تھا, اسلامیہ کالج پشاور بھی تھا. So all such institutions, they were established for the revivalism of Islam, to bring Islam back into the picture, to make the Islam important. So یہ جتنے بھی movements چلی, today we will be talking about those movements and their characteristics. What is basically Islamic revivalism, the meaning of it and the definition of it? It meant attempts to reshape Islamic knowledge and institutions in the light of Western models, a process described as Islamic modernity. So the first aspect of Islamic revivalism is کہ آپ جو اسلامک نالج ہے, جو اسلامک علم ہے, اس کو دوبارہ سے ریشیپ کریں. جو پرانا علم جتنا بھی اسلام کا تھا اس کو دوبارہ سے دیکھیں, اس کو دوبارہ سے ریشیپ کریں. The second one is institutions, کہ آپ ایسے انسٹیٹیوشنز قائم کریں کہ جس سے اسلامک نالج دوبارہ سے پروڈیوس ہو. اب یہ جو اسلامک نالج اور اسلامک انسٹیٹیوشن بنائے جاتے ہیں, یہ کس چیز کو نظر میں رکھ کے بنائے جاتے ہیں؟ ویسٹرن ماڈلز. ویسٹرن ماڈلز کیا تھے؟ انگریز آیا تھا نیا ہندوستان میں, تو وہ اپنے ساتھ ویسٹرن سٹائل آف ایجوکیشن لے کر آیا. ویسٹرن سٹائل آف ایجوکیشن میں کیا ہوتا تھا؟ ویسٹرن سٹائل آف ایجوکیشن میں اسکول ہوتے تھے, ویسٹرن سٹائل آف ایجوکیشن میں کالجز ہوتے تھے, ویسٹرن سٹائل آف ایجوکیشن میں یونیورسٹیز ہوتے تھے. سو دیٹ واز بیسیکلی دی ویسٹرن ماڈل ویئر این انسٹیٹیوشن واز اسٹیبلشڈ اینڈ ود ان دیٹ انسٹیٹیوشن وہاں سے علم نالج پروڈیوس ہوتا تھا. دیٹ واز دی ویسٹرن ماڈل. So when West came to East, جب West ہندوستان میں آیا, so what did the Indians do? They also tried to copy the British style, جہاں پر وہ وہاں سے institutions قائم کریں اور وہاں پر نیا knowledge produce ہو. The second point of Islamic revivalism is the reorganization of communities or the reform of individual behavior in terms of fundamental religious principles, a development known as reformism. یعنی پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ آپ نالج پروڈیوس کریں اور انسٹیٹیوشنز بنائیں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو کمیونٹیز ہیں, جو اسلام جو مسلم کمیونٹی ہے, جو وہاں کے
کامن مسلمان ہے اس کا جو انڈیویجول بیہیویئر ہے آپ اس کو ٹھیک کریں. اس کا عام الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے مسلمان بنائیں. ہم کہتے ہیں نا ایک اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا مسلمان وہی ہوتا ہے جو نماز پڑھے، جو اللہ کو یاد کرے، جو برائی سے بچے، جو اچھا کام کرے. جو اسلامک ریوائولزم تھے کا جو موومنٹ چلا ہندوستان کے اندر، اس کے 2 مقاصد تھے. پہلا مقصد یہ تھا کہ انسٹیٹیوشنز قائم کرو، نالج پروڈیوس کرو، اور دوسرا مقصد تھا کہ آپ جو ہے وہ اچھے مسلمان بناؤ، لوگوں کو اچھا مسلمان بناؤ. سو ریفارم دی انڈیویجول بیہیویئر. اور اس کانسیپٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریفارمزم کہتے ہیں. The third point is کہ half of the 20th of renewal mutated to develop a new strand. Revelation had the right to control all human state. Power must be sought to achieve many as Islamic fundamentalism, but is usually Islamism. Acha, this third point is a bit complex. Let me explain it to you. Let me, break into pieces for you. کہ جو اسلامک ریولیزم کے اوپر بات ہوئی اس میں ایک اور چیز شامل کی گئی کہ جو قرآن ہے، ریولیشن کہتے ہیں قرآن کو، اور آگے ایک ورڈ یوز ہوا ہے ٹریڈیشن کہتے ہیں حدیث کو، کہ ریولیشن جو ہے کہ جو قرآن ہے اس کا ایک حق ہے کہ وہ سارے انسانوں کے اختیارات کو کنٹرول کرے. اس کا دوسرے الفاظ میں عام الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے اوپر، اس ملک کے اوپر ایک اسلامی حکومت قائم کی جائے. جو اسلامی حکومت ہے اس کو ہم انگریزی میں اسلامزم کہتے ہیں. سو اس کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نالج پروڈیوس کریں، انسٹیٹیوشنز بنائیں. دوسرا پوائنٹ تھا کہ آپ مسلمانوں کو اچھا ریفارم کریں. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو. اسلامی حکومت سے کیا مراد ہے؟ کہ جہاں پر قرآن اور حدیث اور سنت وغیرہ جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کیا جائے. The fourth point is the old knowledge hallowed from the Islamic past was challenged by new knowledge from what often seemed to be a godless West. Powerful material symbol of these changes were the new Western style cities with broad boulevards, apartment blocks and shopping streets, with banks and cinemas and perhaps an opera house, which grew up alongside the old Islamic cities, often walled cities with Sultan's Palace, a Friday mosque, a grand bazaar, sinuous lands and gated quarters. اب اس پوائنٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوائنٹ بھی کافی کمپلیکس ہے. اٹ لکس کمپلیکس. اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلامک ریوائولزم کی موومنٹ شروع ہوئی اس میں جو پرانا علم تھا، جو پاسٹ کا اسلامک علم تھا، اس کو چیلنج کیا جائے. سو واٹ واز دا پاسٹ نالج؟ پاسٹ نالج بیسیکلی تھا کیا؟ جو پاسٹ نالج تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برٹش کے آنے سے پہلے جتنا بھی اسلام کے اوپر کام ہوا، جتنا بھی اسلامی تاریخ لکھی گئی، جتنے بھی اسلام کا جو فقہ ہے، جو جورسپروڈنس ہے، جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کی گئی، جتنے بھی ہمارے ڈیلی کے مسائل ہیں ان کے اوپر جتنی بھی بات کی گئی، اس پورے کے پورے نالج کو چیلنج کیا گیا. اچھا، اب سنی اسکول آف تھاٹ میں کیا ہے؟ جتنے بھی سنی ہیں وہ 4 امام کو بیسیکلی مانتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی. These 4 imams are of the Sunnis. On the other hand جو اہل تشیع ہیں ان کے اپنے جو اسکول آف تھاٹس ہے جس پہ وہ 12 امام اثنا عشری کو مانتے ہیں، یا پھر جو وہ ہیں جو ہنزائی ہیں، جو ہنزا میں رہتے ہیں، وہ امام حاضر کو مانتے ہیں، جو آغا خان کو. تو یہ جتنے بھی پرانے نالج تھے اس پرانے نالج میں پرانے جو نالج اسلام کا پروڈیوس ہوا ہے اس سارے کے سارے نالج کو چیلنج کیا گیا. یہ سنی اسکول آف تھاٹ میں بھی ہوا، یہ شیعہ اسکول آف تھاٹ میں بھی ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب یہ پرانے نالج کو چیلنج کیا گیا، یہ کس کانٹیکسٹ میں کیا گیا؟
یہ اس کانٹیکس میں کیا گیا کہ ہندوستان کے اندر ویسٹرن سٹائل کے جو سٹیز، جو نئے شہر پروڈیوس ہوئے، جس میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپرا ہاؤس بن گیا جی، پرانے نیا بازار بن گیا، تو یہ نیا ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر، نئے شہر بھی بن رہے ہیں، نئے مارکیٹس بھی بن رہے ہیں، نئے بازار بھی بن رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ جو اسلام کے اندر جو نئی تبدیلیاں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، نیو اسلام کے اندر انٹرپریٹیشنز آ رہی ہیں، اسلام کی جو تشریح ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہی ہے، جو پرانا نالج ہے اس کو چیلنج کیا گیا اور اس کے ساتھ جو نیا نالج ہے وہ پروڈیوس کیا گیا۔ اچھا، لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا کہ اٹ واز ان دس کانٹیکسٹ آف چینج of the increasingly rapid erosion of old ways and cherished values that the process of renewal took place. کہ یعنی یہ ہندوستان کے اندر پورا چینج آ رہا ہے انگریزوں کے آنے کے بعد، یہاں کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، the economy is growing، یہاں پر سٹیز بن رہے ہیں، یہاں پہ شہر بن رہے ہیں، نئے بازار بن رہے ہیں، so as the things, as the society changed, as the population changed, as the new education system, as the new political system and other things changed, at the same time new knowledge was produced, renewal took place, Islam was given a new meaning, Islam was given a new shape, and Islam was given a new model. So what was the objectives? اب اس اسلامک ریوائولزم کا جو ہندوستان کے اندر سٹارٹ ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، اس کے کیا کیا مقاصد تھے؟ The first point is the ending of the total authority of the past as Muslims sought new ways of making revelation and tradition relevant present. پہلا مقصد یہ تھا کہ جو پاسٹ کے اتھارٹیز ہیں اس کو ختم کیا جائے اور نئے اتھارٹیز بنائے جائیں۔ اب نئے اتھارٹیز مثال کے طور پر کیسے ہیں، اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ جو سنی اسکول آف تھاٹ ہیں ان میں نیو اتھارٹیز قائم ہونے لگ گئیں، جیسے کہ فار ایگزامپل احمد رضا خان بریلوی، جتنے بھی بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ احمد رضا خان بریلوی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو ہی بیکیم اے نیو اتھارٹی فار دا بریلوی پیپل، ٹھیک ہے۔ فار another institution دیوبند جو اسٹیبلش ہوا، دیوبندیز کے لیے دیوبند ایک نیا جو ہے وہ اتھارٹی قائم ہو گئی۔ جو جماعت اسلامی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے مودودی، مولانا مودودی بیکیم دی سمبل آف اتھارٹی۔ اسی طرح سے جو اہل تشیع ہیں ان کے لیے بھی نئے جو ہے وہ اتھارٹیز قائم ہو گئیں۔ سو جو پرانے اتھارٹیز تھے وہ آہستہ آہستہ اس کا انفلوئنس ڈائریکٹلی ختم ہوا، نئے اتھارٹیز بننے لگ گئے، نئے اسکالرز بننے لگ گئے، نئے جو لوگ ہیں وہ بننے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد قرآن اور حدیث، ریویلیشن اینڈ ٹریڈیشن، قرآن اور حدیث کے جو میننگ ہے اس کو نئے کانسیپٹس، نیو چینجز کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سمجھا جانے لگا۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب انگریز آئے تو وہ نیا اپنے ساتھ لاؤڈ سپیکر بھی لے کر آئے، تو اس وقت لاؤڈ سپیکر کو اور بعد میں ریڈیو بھی تب آیا، تو اب یہ جو ریڈیو آیا، یہ لاؤڈ سپیکر آیا، ٹرین آئی، گاڑیاں آئی، ٹھیک ہے، شپس آئے، اور اس کے ساتھ نئی انگریز اپنے ساتھ ڈریسنگ لے کر آئے، اپنے ساتھ ویسٹرن ایجوکیشن لے کر آئے، اپنے ساتھ جو ہے وہ سائنٹیفک نالج لے کر آئے، اپنے ساتھ جو ہے وہ نئے ویلیوز لے کر آئے۔ تو ان ساری نئی جب ویلیوز آئیں تو اس کا جو مسلم سوسائٹی ہے، جو ایک مسلم کلچر ہے، اس کے لیے نئی ڈیفینیشنز کی ضرورت تھی، اس کے لیے قرآن اور حدیث کی نئی تشریح کی ضرورت تھی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے قرآن مجید کی نئی تشریح کی گئی اور اس کے بعد حدیث کی نئی تشریح کی گئی۔ اور آج بھی ایون ٹوڈے، یہ تو میں انگریزوں کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ایون آج ٹوڈے بھی بہت سارے نیو چیزیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں۔ سو جو اسلامک اسکالرز ہیں، جو اسلامک ہے، وہ خود کو اس کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں۔ پہلے جو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مولوی ٹی وی پہ نہیں آتا تھا،
لیکن آج سارے علماء جو ہیں وہ ٹی وی پر آتے ہیں, ٹی وی پر بات کرتے ہیں, ٹی وی پر کھل کر کے آتے ہیں. پہلے ٹی وی کو حرام سمجھا جاتا تھا, اب سارے لوگوں نے ٹی وی کو اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیا ہے جو مولوی ہیں. So things do change. The second objective of this Islamic revival was the new emphasis on human will, as Muslims realized in a world without political power is only through their will could create an Islamic society on earth. کہ جو ہیومن ول ہے, پہلے آج کل بھی بہت سارے کانسیپٹ چل رہا ہے, لیکن پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا کہ جو چیز کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا جو چیز کرتا ہے ہمارا پیر بابا کرتا ہے, ہمارا شیخ کرتا ہے, ہمارا روحانی جو پیر ہے وہ کرتا ہے. تو دس کائنڈ آف ایک کانسیپٹ چلتا تھا کہ کوئی ہیومن انڈرسٹینڈنگ, کوئی ریشنل انڈرسٹینڈنگ چیزوں کی نہیں ہوتی تھی, اونلی سب کچھ خدا کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا. سو انگریز جب آئے تو اپنے ساتھ سائنٹیفک نالج لے کر آئے. دو سائنٹیفک نالج پہلے ایگزسٹ کرتا تھا ہندوستان کے اندر, بٹ ایز اے میتھڈالوجی ایک سائنس کی دنیا جو الگ تھی وہ آبویسلی یورپ میں ہی کریٹ ہوئی تھی. تو وہ جب یہاں پر آئی تو ہندوستانیوں کے لیے اٹ واز سم تھنگ نیو. تو پھر سائنس میں کیا ہوتا ہے, سائنس میں بیسیکلی آپ کی لاجیکل ریزننگ چلتی ہے, آپ کا ذہن چلتا ہے, آپ کا دماغ پورا چلتا ہے. ہم کہتے ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, بہت بڑے دماغ ہیں, وہ بیسیکلی ہیومن ریشنالٹی چلتی ہے سائنس کے اندر. تو جب سائنس ہندوستان میں آیا, سو اٹ گیو اے نیو ایسپیکٹ ٹو دا ریلیجیس کلاس, کہ آپ چیزوں کو سائنٹیفکلی بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ چیزوں کو ریشنلی بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ اندھی تقلید, آپ آنکھیں بند کر کے جو پیر نے کہہ دیا, جو آپ کے بزرگ نے کہہ دیا, جو آپ کے مولوی صاحب نے کہہ دیا, یا پھر کسی آپ کے بڑے نے کہہ دیا, آنکھیں بند کر کے وہ نہیں کرنی. فرسٹ یو ول ہیو ٹو لک انٹو دوز تھنگس. آپ نے قرآن کی میننگ کو ریشنلی سمجھنا ہے. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ فار ایگزامپل قرآن مجید کی ایک آیات ہے کہ زمین اور سورج جو ہے اپنے اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں, اس کا مفہوم یہ ہے گردش کر رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, آپ اس کو ریشنلی دیکھیں. پہلے کہتے تھے کہ زمین ہی سینٹر ہے, زمین کے آس پاس جو ہے وہ چیزیں گھوم رہی ہیں, لیکن آپ چیزوں کو ریشنلی دیکھیں, سائنٹیفک نالج آ گیا. تو بعد میں مسلمانوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو, یہ پہلے وہ کہتے تھے کہ زمین ہی سینٹر ہے, سب کچھ زمین کے گرد گھوم رہی ہے. بعد میں جب سائنٹیفک نالج آیا تو انہوں نے اس قرآن مجید کی اس آیات کو دیکھا, ریشنلی دیکھا, انڈرسٹینڈ کیا. دین دے سیڈ کہ نو, سورج کے گرد جو ہے وہ زمین گھوم رہی ہے, اور دیر آر مینی گیلیکسیز, دیر آر ڈفرنٹ گیلیکسیز. تو قرآن مجید کی اس آیات کو انہوں نے ڈفرنٹ میننگ دے دی وقت کے ساتھ ساتھ, چینج ہونے کے ساتھ ساتھ. اسی طرح سے بہت ساری احادیث ہیں جس کی جو میننگ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ change ہوتی گئی. So what basically came into the Quranic meanings and the meanings of hadith was that they incorporated the human will, they incorporated the human understanding and rationality. Fine. The third objective was, جو تیسرا مقصد تھا اسلامک ریویلزم کا, the transformation self achieved through willed activity leading to self-reflectiveness, self-affirmation and growing individualism. کہ سیلف جو ٹرانسفارمیشن ہے, خود کو تبدیل کرنا, خود ہی کو چینج کرنا, اور ساتھ میں تھرو willed activity, یعنی آپ جو کام کرتے ہو کھلی آنکھ اور مکمل سوچ کے ساتھ آپ جو کام کرتے ہو, اس ریشنل ایکٹ کے ساتھ خود کو چینج کرنا, خود کو تبدیل کرنا. یعنی مثال کے طور پر اس کا مطلب ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز ہونا, کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اس کی تمیز ہونا, اور پھر یہ جانتے ہوئے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, اچھائی کا کام کرنا, خود کو تبدیل کرنا. آپ کو پتا ہے یونیورسٹی میں آپ رہتے ہو, فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو این ایگزامپل, you live in universities, so you know what are the good things and what are the wrong things. You have this understanding, and knowing these things, that what is wrong and what is right, you opt for the good things, you opt for the better things. So this is basically the transformation.
یہ اسلامک ریویولزم کا یہ تھا کہ آپ خود کو ٹرانسفارم کریں، جو آپ کے ویلیوز ہیں پرانے آپ اس کو چینج کریں، گیو اٹ اے نیو میننگ ٹو دیٹ. آپ جو آپ کے پرانے روایات ہیں، جو پرانے فرسودہ روایات ہیں، جو پرانے خیالات ہیں، اس کو چینج کر کے گیو اٹ اے نیو میننگ، خود کو ٹرانسفارم کریں. سو آپ برائی کو چھوڑیں، آپ جو ہیں وہ اچھا کام کریں. اینڈ سیلف ریفلیکٹیونیس، سیلف افرمیشن اینڈ گروئنگ انڈیویجولزم. سیلف ریفلیکٹیونیس کا کیا مطلب ہے؟ سیلف ریفلیکٹیونیس کا مطلب ہے کہ آپ سیلف ریفلیکشن کریں. ہم کہتے ہیں نا شیشے میں کھڑے ہو کر ایک دفعہ خود کو دیکھو. گو ڈیپ ڈاؤن انٹو یور اون آئیز اینڈ لک ان دیئر کہ وہاں پر کیا ہے. آپ اپنا مواخذہ کریں، آپ خود کو دیکھیں کہ آپ اچھے کام کتنے کرتے ہیں، آپ برے کام کتنے کرتے ہیں. سو دس سیلف ریفلیکٹیونیس کہ آپ خود کو ٹرانسفارم کریں برے کاموں سے اچھے کاموں کی طرف. سو یہ بھی ایک مقصد تھا اس اسلامک ریویولزم کا. اینڈ گروئنگ انڈیویجولزم. گروئنگ انڈیویجولزم کا سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص، ایچ اینڈ ایوری ون، جو سنگل پرسن ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہی اس نے اپنے اعمال کا حساب خود دینا ہے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھے کام کرے. The fourth point is the rationalization Islam from scripturalism through its formation. جو فورتھ آبجیکٹو یہ ہے کہ اسلام کی ریشنلائزیشن. آپ اسلام کو کوئی ڈاکٹرائن ہے، وہ کوئی عقیدہ ہے، اس عقیدے کو آپ اندھا دھند فالو نہ کریں. پہلے آپ اس کو ریشنلائز کریں، پہلے آپ اس کو اہمیت کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو اپنے معاشرے کے ساتھ، اس کو اپنے آپ کے ساتھ، اپنے سیلف کے ساتھ اس کو ریشنلائز کریں. اس کو you give it a logical meaning. وہی I'll give back to the example which I gave in the previous classes کہ جس میں نے کہا کہ بارش کون برساتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی اللہ برساتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک میننگ ہے، وی گیو اٹ این اسلامک میننگ. بٹ اسی اسلامک میننگ میں ہم اس کو ریشنلائز کریں، اینڈ دیٹ ریشنلائزیشن کین بی ڈن تھرو سائنٹیفک نالج. وہ یہی ہے کہ پہلے جو سمندر سے ہیں وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ ہوا میں جا کے کنڈنس ہو جاتے ہیں، بادل بن جاتے ہیں، ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، کول ڈاؤن ہوتا ہے. سو دے موو فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، وہاں پر ہو جا کر بارش ہوتی ہے. So this is some kind of rationalization. اب اللہ نے وہ قرآن مجید کی بھی ایک آیات ہے، اس کا مفہوم ایسا ہے کہ آپ خدا کو پہچانیں اس کی نشانیوں سے. اس میں بہت سارے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے ورڈز یوز ہوئے ہیں کہ آپ زمین میں پھریں اور زمین کو دیکھیں اور خدا کو پہچانیں. سو اس طرح کے جو مفہومز ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ بیسیکلی اس ریشنلائزیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ نہ کریں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ دیکھیں، آپ اس کو ایک لاجیکل میننگ دے دیں. آپ جو ہیں وہ گیو اٹ اے سائنٹیفک اینڈ انڈرسٹینڈنگ ٹو دیٹ. سو قرآن مجید اور حدیث کی جو یہ میننگ بعد میں سائنٹیفکلی دے دی گئی، جو شروع ہوئی، اس کو جو ہے ریشنلائز کیا گیا. I'll give you another example. پہلے یہ ہوتا تھا جی کہ روزہ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ روزہ رکھیں. ٹھیک ہے، پہلے یہ ہوتا تھا یہ اللہ کا حکم. اب ہم کہتے ہیں نا کہ کیوں روزہ رکھیں. پہلے کہتے تھے جی یہ اللہ کا حکم ہے، آپ رکھیں. ٹھیک ہے، اب اس کو ریشنلائز وہ کیسے کرتے ہیں؟ ریشنلائز کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں، ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے فرض بجا لینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ روزہ رکھیں گے آپ کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، آپ کو معدے کو ریسٹ بھی ملے گا، آپ کے اندر جو باڈی کے اندر ٹاکسک چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. سو پہلے ایک حکم دیا کہ اٹ از دا گاڈز آرڈر کہ آپ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، یو شوڈ کمپلائی ود دیٹ آرڈر. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ میں ریشنلائزیشن بھی دے دی کہ آپ جو ہیں اگر روزہ رکھیں گے آپ کا معدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ٹاکسک چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، یو ول فیل بیٹر. سو دس کائنڈ آف ریشنلائزیشن واز گیون ٹو اسلام. سو دس واز اے پارٹ آف اسلامک ریویولزم. And the last objective is the process of secularization involving a disenchantment of the world, which arguably has been followed by. کہ سیکولرائزیشن شروع ہوئی. سب سے پہلے تو ہمیں سیکولرائزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. What does
سیکولر ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا سیکولر ہے، بڑا وہ ہے غیر مذہبی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں کچھ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں ایتھیزم، ٹھیک ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں سیکولرزم. ایتھیزم وہ ایک طرح کا کانسیپٹ ہے جس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی مذہب میں مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم کسی خدا کو مانتے ہی نہیں. ایتھیزم یعنی وہ نہ کسی خدا کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ وہ کسی مذہب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ایتھیزم بن جاتا ہے. ایسے لوگ کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ میں دیر از اندر ورڈ آف سیکولر. سیکولر والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بیسیکلی اف یو بلونگ ٹو اینی ریلیجن، ہو سکتا ہے آپ کرسچن ہو سکتا ہے آپ مسلم ہو سکتا ہے آپ ہندو ہو سکتا ہے آپ پارسی ہو، یو مے بلونگ ٹو اینی ریلیجن بٹ دیٹ از یور پرسنل میٹر. وہ مذہب آپ کا ذاتی فعل ہے. تو سیکولر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کسی مذہب کو ڈینائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. they may believe in God, they may believe in a religion, پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی خدا ہیں، اگر ایک خدا ہے مسلمانوں کا اور ہندوؤں کے ہزاروں خدا ہیں، تو یہ جتنے بھی ان لوگوں کے خدا ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. وہ ایک دوسرے میں انٹرفیئر نہ کریں. تو سیکولر بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں کہ یعنی وہ جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اٹس ریئلٹی، اٹ ایگزسٹس، بٹ یہ ہے کہ ان مذہب ان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے. سو دیٹ بیکمز دی کانسیپٹ آف سیکولر. تو اسلام میں بھی سیکولرائزیشن شروع ہوئی. کس طرح سے شروع ہوئی؟ یس، دی سیکولرائزیشن آف اسلام واز بیسیکلی کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ہندو بھی رہتے تھے، کرسچنز بھی رہتے تھے، مسلمز بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، اور اس کے بعد بہت سارے مذاہب تھے. سو وٹ سیکولرائزیشن بیکیم ایک پوائنٹ بن گیا تھا اس وقت اسلام کا، وہ یہ تھا کہ ہندو اپنے مذہب پر رہیں، ٹھیک ہے، مسلمان اپنے مذہب پر رہیں، کرسچنز اپنے مذہب پر رہیں، اور پارسیز اور جتنے باقی مذہب وہ اپنے مذہب پر رہیں. تو اسلام باقی مذاہب میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. اسلام جو ہے وہ اپنے جتنے مسلم کمیونٹیز ہیں they will work for them, but Islam will not interfere into other. وہ اس چیز کو اس نے اسلام accepted this diversity. اسلام وہاں کے جو ہندوستان کے جو مسلمان تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کیا کہ یس ہندوز بھی ہیں، یس کرسچنز بھی ہیں. So this was basically the secularization, and these were the objectives of the Islamic revival at that time in India. So the key aspects of these Islamic revivalism. By key aspects, what does these key aspects mean? کہ اس کے کون کون سے زاویے ہیں، وہ کون کون سے اس کے کونے ہیں، کون کون سے اس کے ارد گرد جو سرکل کا جو دائرہ ہے اس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کیا ہیں، اور کیا خصوصیات تھیں اسلامک ریوائولزم کے اندر. The first one was توحید. The first key aspect of Islamic revival was basically Tawheed. And what does Tawheed mean? Tawheed means the unity of God. کہ خدا ایک ہے. یہ چونکہ ہم اسلام کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اسلام میں ہی ہم جو ہے وہ خدا کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ ہے بیسیکلی خدا کو جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ بیسیکلی خدا کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ہم نے خدا کو جو اپنے اللہ کو جو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ اس آیت سے کرتے ہیں کہ کہو اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور وہ اکیلا ہے. تو یہ جو بیسیکلی ہم سنگلنس کا کانسیپٹ ہم یوز کرتے ہیں، جو بیسیکلی ہم یونٹی کا کانسیپٹ ہم یوز کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اپنی ذات میں
اور اپنے صفات میں یکتا ہے، واحد ہے. اس کو بیسیکلی ہم توحید کہتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ بٹ اونلی ون گاڈ، لا الہ الا اللہ. سو لا الہ، دیر از نو ادر گاڈ الا اللہ، سوائے اللہ کے. So the first thing in Tawheed is La. And what does La means? انکار کرنا. کس چیز کا انکار کرنا؟ ان تمام خداؤں کا انکار کرنا جو اللہ کے سوا ہیں. یعنی باقی تمام خداؤں کا انکار کرنا، صرف ایک اللہ کو ماننا. سو یہ جو توحید ہے، یہ اس کا پہلا اسپیکٹ ہے اس تمام اسلامک ریوائولزم کے اندر. یہ تو ایک ٹریڈیشنل میننگ ہے توحید کی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو تصوف کے اندر جو تھوڑا بہت صوفیزم کو جانتے ہیں، اس کے اندر توحید کے پھر دو طرح کے معنی ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں وحدت الوجود، دوسرے کو ہم کہتے ہیں وحدت الشہود. یہ دو کانسیپٹس ہیں تصوف کے اندر. توحید کو ہم ان جنرل جو میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا کہ خدا ایک ہے، اس کی ایک میننگ ہے، ایک سمپل اسٹریٹ. لیکن تصوف کے اندر خدا کے توحید کے وحدانیت کے دو طرح کے میننگس ہیں. The first one is the concept of وحدت الوجود، یہ ابن العربی کا کانسیپٹ ہے. اور دوسرا ہے وحدت الشہود. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اس کا ہے شاہ ولی اللہ کا ہے. سوری لیٹ می اچھا، سو وحدت الوجود اور وحدت الشہود ابن العربی کا کانسیپٹ ہے. ابن العربی آپ جانتے ہوں گے، یہ آج کل پاکستان میں جو ایتھرل ڈرامہ ہے بہت ہٹ ہوا ہے، تو اس میں ابن العربی کا کیریکٹر بھی انہوں نے ڈپکٹ کیا ہوا ہے. ہی واز بیسیکلی اے صوفی. تو وحدت الوجود، what concept did he give کہ وحدت الوجود سے کیا مراد ہے؟ کہ خدا جو ہے وہ اپنی ذات میں اور وجودیت میں یکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں، اس کائنات میں ہم جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں یہ خدا کی ذات کا حصہ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نیچر کو دیکھتے ہیں، ہم درخت کو دیکھتے ہیں، ہم کوئی خوبصورت پہاڑ کو دیکھتے ہیں، وحدت الوجود کے کانسیپٹ سے کے مطابق، اکارڈنگ ٹو وحدت الوجود، یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو درخت ہے، یہ جو خوبصورت سینری ہے، یہ سب کچھ خدا کی ذات کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. سو دس واز دی کانسیپٹ آف وحدت الوجود. جبکہ اگینسٹ دس شیخ احمد شاہ ولی اللہ کا نہیں تھا، وہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کا جو کانسیپٹ تھا وہ اس نے دیا تھا وحدت الشہود، کہ نہیں، کہ وحدت الوجود جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وحدت الشہود صحیح ہے. اور وحدت الشہود کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھ کر خدا کو پہچان سکتے ہو. فار ایگزامپل میں نے ایک بہت اچھا پہاڑ، ایک بہت خوبصورت سینری دیکھی، ایک بہت خوبصورت باغات دیکھے، بہت خوبصورت پھل اور میوے دیکھے، تو وحدت الوجود والے کہیں گے کہ یہ سب کچھ خدا کی ذات کا حصہ ہے. جبکہ وحدت الشہود والے کہیں گے کہ نہیں، یہ خدا کی ذات کا حصہ نہیں ہے. جب آپ ان سینریز کو دیکھو گے، جب آپ ان درخت کو دیکھو گے، ان پہاڑوں کو دیکھو گے، آپ کو خدا کی پہچان ہوگی، آپ خدا کو جان سکو گے کہ خدا نے یہ خوبصورت چیزیں کتنی بنائی ہیں. سو یہ بیسیکلی توحید کے تصوف کے اندر یہ دو کانسیپٹس ہیں. جبکہ اپارٹ فرام صوفیزم، اپارٹ فرام تصوف، توحید کو ہم کہتے ہیں کہ خدا اپنی ذات میں واحد یکتا ہے. سو دس از فار یور انڈرسٹینڈنگ ٹو ٹیک توحید ان وچ کانسیپٹ جو آپ لینا چاہتے ہیں. اگر آپ بہت سے لوگ جو ہو سکتا ہے آپ کی کلاس میں ہوں جو تھوڑا بہت تصوف کو جانتے ہوں، تو جو تصوف کو جانتے ہوں they should know the meaning of وحدت الوجود and وحدت الشہود. And those families and those who do not have any relation with tasawwuf and Sufism, they can understand the concept of Tawheed as it was. The second key aspect was to review the past knowledge. Past knowledge کو دوبارہ سے ریویو کریں. اب ہم نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا، ہم یہاں پر کی اسپیکٹ میں تھوڑے سے کچھ ایگزامپلس کے ساتھ کریں گے کہ ہاؤ ٹو ریویو دا پاسٹ نالج. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل آف اٹ.
जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर तलाक को हम 3 हिस्सों में तकसीम किए हुए हैं, तलाक नंबर 1, तलाक नंबर 2, तलाक नंबर 3। अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देता है, एक तलाक, सिर्फ एक तलाक, उसको तलाक रजई कहते हैं अरबी के अंदर। तलाक रजई यानी एक तलाक दे दी, अगर उसके बीच हस्बैंड वाइफ के बीच वापस रिकन्सिलिएशन होती है तो तलाक नहीं होगी। अगर एक साथ हम जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहते हैं कि अगर आप 2 तलाक देते हो, तलाक का वर्ड 2 दफ़ा यूज़ करते हो, तो उसको हम कहते हैं इन सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट तलाक बाइन। तलाक बाइन से ये मुराद है कि निकाह टूट जाता है तो आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। और अगर आप 3 तलाक देते हो, 1, 2 और 3, तो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के अंदर है कि इसको हम तलाक मुगल्लज़ कहते हैं। सो तलाक जो मुगल्लज़ है वो ये है कि आपका निकाह बिल्कुल टूट जाएगा, आप अपने हस्बैंड के साथ रह नहीं सकते, आप जो है वो आपको हलाला करवाना पड़ेगा। अगर दोबारा आप शादी करते हो तो हलाला के बाद आपकी शादी होगी। सो दिस इज़ बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ तलाक इन ट्रेडिशनल इस्लामिक ट्रेडिशनल सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट। So this concept of talaq was basically then challenged. अब ये जो रिव्यू द पास्ट नॉलेज है ना, इसी के अंदर मैं आपको तलाक की एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसको चैलेंज किया गया। हाउ इज इट चैलेंज? जिन्होंने चैलेंज किया वो ये कहते हैं कि ये जो तलाक वाला कॉन्सेप्ट है ये अरब में लोगों के लिए कोई इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है अरब के अंदर। क्यों? इसलिए कि अरब जो लोग हैं उनकी कल्चर में है कि वो 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादियां आराम से करते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होता। बहुत से आपने फेसबुक पे या उधर उधर बातें सुनी होंगी कि एक अरबी वाइफ ने उठकर अपने हस्बैंड की शादी करा दी, दूसरी शादी करा दी, तीसरी करा दी। सो इन दिस कॉन्सेप्ट वो ये कहते हैं कि अरब के अंदर शादी करना, 2 शादियां करना, 3 शादियां करना और फिर बाद में तलाक देना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल नॉर्म। जबकि हिंदुस्तान और साउथ एशिया के अंदर तलाक एक बहुत बड़ा एक कलंक का टीका होता है। लोग तलाक को बहुत सीरियसली लेते हैं और यहाँ पर लोग दूसरी शादी नहीं करते, एक ही वाइफ के साथ सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो चूंकि जो अरब के अंदर है वो कल्चर डिफरेंट है, वहाँ की ज्योग्राफी डिफरेंट है, वहाँ के लोगों की अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग तलाक एंड शादियाँ डिफरेंट है, साउथ एशिया में जो है वो उसका कॉन्सेप्ट इस बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फिर उसको नॉलेज को जो रिव्यू नॉलेज जो पास्ट का नॉलेज है उसको उन्होंने चैलेंज किया और नया कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि अगर एक शख्स अपनी वाइफ को चाहे 1 तलाक दे दे, चाहे 1000 तलाक दे दे एक ही टाइम के अंदर, वो बेसिकली तलाक रजई कंसिडर किया जाए। तलाक रजई जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में पहला तलाक है कि अगर 3 महीने का टाइम दे दिया जाए कि 3 महीने के अंदर जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो एक दूसरे के साथ रहें, अगर इन दोनों के बीच 3 महीने के अंदर सुलह हो जाती है वापस, तो तलाक नहीं होगी, तो वापस रुजू कर लेंगे। जबकि जो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर 1 तलाक दी तो उसमें रिकन्सिलिएशन का मौका है, दूसरे में निकाह टूट जाता है, तीसरे में बिल्कुल हलाला करवाना पड़ेगा, ख़त्म। अगर आप 1, 2, 3 एक साथ कहोगे तो तीनों का तीनों ख़त्म। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कहे मैं तलाक देता हूँ, ये 1 तलाक होगी सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक। अगर 2 कहे कि तलाक देता हूँ, ये 2 तलाक हो गए। और अगर कहे तलाक देता हूँ, 3 तलाक कर दे तो वो बिल्कुल शादी ख़त्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। अगर दोबारा शादी करनी होगी तो हलाला करना। ये स्कूल ऑफ थॉट और एक ट्रेडिशनल जो चल रहा है। जिन्होंने इसको चैलेंज किया वो ये कहते हैं कि तलाक देता हूँ अगर 1000 दफ़ा भी एक पॉइंट पे कहे वो बेसिकली 1 तलाक कंसिडर किया जाएगा और इसके बाद 3 महीने दिए जाएंगे। 3 महीने के अंदर अगर इनकी रिकन्सिलिएशन होती है तो ठीक, नहीं होती तो शादी टूट जाएगी। सो दिस वाज इन, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी। इस तरह से इट वाज बेसिकली द पास्ट नॉलेज वाज चैलेंज्ड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो देवबंद मदरसा था, इट वाज फाउंडेड इन 1867 एंड सपोर्टेड बाय सब्सक्रिप्शन अलोन।
The Deoband Madrasa, founded in 1867 and supported by subscription alone, was modeled by 1967. It claimed to have more than 8,000 madrasas in its image. अच्छा, जो सेकेंड की एस्पेक्ट्स है उसका इस्लामिक रियलिज्म को, ये था कि मुख्तलिफ मदरसे कायम हो गए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो आजकल हिंदुस्तान है और पाकिस्तान है, इस पूरी एरियाज़ में मदरसा। इसकी एक एग्जांपल देवबंद मदरसा की है कि 1867 में मदरसा हुई और 100 साल गुजरने के बाद इसके तकरीबन कोई 8,000 और मदरसे। इसी तरह से जो 1979 की वॉर हुई उससे और जो है वो मदारस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई. So one was Tawheed, the other was to review the past knowledge, the third point is to establish different madrasas in different areas. ठीक है. साथ में और इसके ऑर्गेनाइजेशंस बन गए जैसे कि तबलीगी जमात है. इसी तरह से दावत इस्लामी का जो लोग हैं जो उनका अपना एक तबलीगी सिस्टम है. इसी तरह से और बाकी जो preaching organizations बन गए. So this was the aspects थे, key aspects of the Islamic revival के जहाँ पर तौहीद को डिफाइन किया गया, नॉलेज को दोबारा से रिव्यू किया गया और उसके बाद नए मदरसे कायम हुए, नए जो प्रीचिंग जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे वो इस्टेब्लिश हुए. Another key aspect of the Islamic revivalism is the personal responsibility to God. What does it mean by personal responsibility? कि आपने, हम कहते हैं ना अक्सर, many times we say this in our आपस में हम बात करते हैं और हम कहते हैं कि तुम्हें अपने अमाल का हिसाब खुदा को देना पड़ेगा. What does it mean? It means whatever you do in your personal capacity, whatever you act, you will be responsible to God for those acts. तो ये भी एक की एस्पेक्ट था इस्लामिक रिवाइवलिज्म का कि हर इंसान के अंदर ये सोच पैदा की जाए कि वो जो है वो खुदा के आगे जो है वो जिम्मेदार है अपने अमाल का. ठीक है. अच्छा, the second point aspect is the assault on the authority of the past. अब ये बहुत ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है कि जो पुराने अथॉरिटीज़ थे उसको असॉल्ट किया गया. असॉल्ट से मतलब ये है उनका इनकार किया गया, वो नहीं मानी गई. कि मिसाल के तौर पर जो 4 इमाम मैंने आपको गिनवाए, जो अहले तशी के डिफरेंट इमाम्स के कॉन्सेप्ट मैंने गिनवाए, ये पुराने जो हैं वो बहुत बड़े बड़े अथॉरिटीज़ हैं. तो उन अथॉरिटीज़ को मानने से इनकार किया गया. और ये बेसिकली किसकी तरफ इशारा है? ये बेसिकली जो अहले हदीस जो वो है, क्या कहते हैं उसको, स्कूल ऑफ थॉट है, ये उसकी तरफ इशारा है कि जो अहले हदीस हैं उन्होंने पुराने जो इमाम्स हैं उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उन्होंने डायरेक्ट कहा कि हम इमाम को नहीं मानते, हम डायरेक्ट कुरान और हदीस को मानेंगे. सो उसका की एस्पेक्ट भी यही था कि बहुत सारे जो लोग थे वो उन्होंने जो पुरानी अथॉरिटीज़ है उसको नहीं माना और फिर डायरेक्ट चले गए. अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज इस्नद. अब ये जो इस्नद है इसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है फॉर यू पीपल. जिस वक़्त हदीस की किताबें लिखी गई, उस हदीस की किताबों को लिखने के लिए एक मेथोडोलॉजी यूज़ की गई और वो मेथोडोलॉजी का नाम था इस्नद. यानी मिसाल के तौर पर जो बहुत सी हदीस की आपने किताबें जो सुनी हो, शिया स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें आपने देखी होंगी जिसको हम कहते हैं ना, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी है, निसाई है, ठीक है, नजुल बलागा है. ये इस तरह के जितने भी बुक्स हैं ये लिखी गई हैं. इनको लिखने के लिए एक मेथोडोलॉजी यूज़ की गई और उस मेथोडोलॉजी का नाम है इस्नद. अब उस इस्नद से क्या मुराद है उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जिस वक्त हदीस की कंपाइलेशन शुरू हुई तो हदीस को बहुत डिफरेंट मुख्तलिफ एरियाज से कलेक्ट करना शुरू कर दिया गया. दे स्टार्टेड कलेक्टिंग डिफरेंट हदीस फ्रॉम डिफरेंट एरियाज. अब वो जिससे हदीस वो कलेक्ट करते थे उस शख्स के बारे में वो कहते थे, उससे पूछते थे आपने हदीस कहाँ से सुनी.
تو وہ کہتا تھا یہ حدیث میں نے فلاں شخص سے سنی، اس نے فلاں شخص سے سنی، اس سے فلاں شخص سے سنی، اس نے ایک صحابی سے سنی، اس صحابی نے پھر پروفٹ سے سنی. سو یوں ایک پورا چین جو ہے وہ یہ حدیث کے جو لوگ تھے، جو حدیث کے جو علماء تھے، وہ ایک پورا چین بناتے تھے. اس پورے چین کو ہم کہتے ہیں اسناد. تو حدیث جتنے بھی ہمارے پاس آج کل موجود ہیں وہ اس میتھڈالوجی سے ہے کہ فار ایگزامپل ایک کہے گا کہ میں نے اب ایک تابعی کہے گا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہے گا جی میں نے پروفٹ سے سنا ہے. ایک تابعی کہے گا کہ میں نے دوسرے تابعی سے سنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہیں گے کہ جی میں نے پروفٹ سے سنا ہے. سو دس چین از بیسیکلی کالڈ دی اسناد. تو جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں اس چین کو بیسیکلی چیلنج کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو چین ہے اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. اس کے اوپر کرٹیسزم کی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو حدیث کے جو میتھڈالوجی کو کریکشن ہے اس میں چینز کے اوپر جو ہے وہ اسلامک ریویلزم کے اندر جو ڈفرینٹ لوگ آئے انہوں نے اس اسناد کو چیلنج کیا. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ ایسپیکٹ آف Islamic revival was the vigorous support for the adoption of print. جو پرنٹ ہے، جو پرنٹنگ مشین جب انگریز آئے they brought with themselves the printing machine. So when they brought the printing machine with themselves اس سے کیا ہوا کہ کتابیں بہت زیادہ جنریٹ ہونی شروع ہو گئی. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ قرآن اگر لکھ رہے ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں، یا کوئی بھی اسلامی کتاب لکھ رہے ہیں it was written by hand. When the print came, so every book was printed back then. When every book was printed, so اس کی بہت ساری کاپیز بننی شروع ہو گئیں. جب اس کی بہت ساری کاپیز بننی شروع ہو گئیں تو یہ جو اسلامک نالج تھا، جو نیا اسلامک نالج پروڈیوس جتنا بھی وہ پورے ہندوستان کے اندر ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل گیا. The next point is new authorities. In Islamic revival, new authorities were established. As we discussed earlier, the new authorities were different. دیوبندیوں کے لیے دیوبند ایک اتھارٹی بن گئی، بریلویوں کے لیے احمد رضا خان اتھارٹی بن گئی، اہل حدیث کے لیے جو ہے وہ اپنی اتھارٹیز بن گئی، اہل تشیع کے لیے اپنی اتھارٹیز بن گئی، اینڈ جماعت اسلامی کے لوگوں کے لیے مولانا مودودی جو ہیں وہ ایک اتھارٹی بن گئے. سو نیو اتھارٹیز ور اسٹیبلش. اسلام کے اوپر اتنا کام ہوا، اتنے لوگوں نے کام کیا، نیا اتھارٹی بن گیا. اینڈ جو آگے اسپیکٹس ہیں وہ وہی ہیں جس کو ہم نے پہلے بھی وہ کیا ڈسکس کیا. وہ ہیومن ول ہے، سیلف ٹرانسفارمیشن ہے، ریشنلائزیشن ہے، اور سیکولرائزیشن ہے. So these points were also the part of what do you call it, the part of the Islamic revivalism. اچھا، اب یہ جو پورا اسلامک ریوائولزم کی جس پہ ہم نے اتنی لمبی ڈیبیٹ کی اور اتنا سب کچھ ہم نے پڑھا، یہ بیسیکلی ہوا کیوں؟ وائی اٹ ہیپنڈ؟ یہ اس لیے ہوا کہ سوری ایک منٹ میں یہ جو اسلامک ریوائولزم کی ہم نے اتنی لمبی ڈیبیٹ کی، وائی اٹ ہیپنڈ، یہ ہوا کیوں، یہ کیوں اتنی جو ہے وہ اسلام کے اوپر اتنی باتیں کی گئی، اتنی ڈسکشنز ہوئے ہیں، اور اتنے جو ہے چیزوں کو مختلف انداز سے نئے طریقوں سے دیکھنا شروع کر دیا. اس کی ایک وجہ تھی. ایک آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ کو تھوڑی بہت تاریخ میں ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہو، اسپین میں جو آج کل کا اسپین کا ملک ہے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی. Muslims had their own history in Spain. But what happened there? جس وقت ان 1499 کے اندر 1490s and 99 کے اندر جو ہے تھا وہ اسپین کے اوپر کرسچنز نے دوبارہ قبضہ کیا. And there were two a king Ferdinand and a queen Isabella. یہ وہاں پر تب کنگ اور کوئین تھے. انہوں نے مسلمانوں کو کے ساتھ معاہدہ کیا کہ حکومت ان کی ختم ہو گئی بٹ دے ول گیون پروٹیکشن، وہ وہیں پر رہیں گے. لیکن بعد میں جو بعد میں رولرز آئے کرسچنز کے، انہوں نے مسلمانوں کو اتنا مارا کہ بہت سارے مسلمانوں کو قتل بھی کیا اور بہت سارے مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکال بھی دیا. So there was no Muslim left in Spain back then. So when the British came to India, Muslims had this thing in their minds
کہ اگر ہم نے اسلام کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی یہاں سے باہر نکالا جائے. سو دس دے ہیڈ ان دیئر مائنڈ. تو اس لیے یہاں پر ہندوستان کے اندر کافی محنت کی گئی اور کافی کام کیا گیا ہے اسلام کے اوپر, اور بہت سارے ریوائولزم کے لیے موومنٹ شروع کی. سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹاپ ہیئر.